students, Assalamu alaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Let's start the fourth lecture of chapter Mustafa Kamal. Today we are going to start from The Great Reformer at page 79. 79 पेज है और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है. On assuming power, जब इक़्तिदार संभाला, मुस्तफ़ा कमाल फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसका पहला मकसद क्या था, वाज टू एजुकेट द पीपल, लोगों को तालीम याफ्ता बनाना था. दिस वाज ए जाइगेंटिक टास्क, एक बहुत बड़ा काम था. फॉर स्टेट एजुकेशन वाज अननोन इन टर्की, क्योंकि तुर्की में रियासत की तरफ से तालीम देने का रिवाज ना था. तुर्की में रियासत की तरफ से तालीम देने का रिवाज ना था. देयरफॉर देयर वर टू प्रॉब्लम्स, दो मसाइल थे. टू टीच द मासेस, लोगों को तालीम याफ्ता करना, एंड टू ट्रेन एज मेनी टीचर्स एज पॉसिबल, और जितने ज़्यादा असातिज़ा हो सकते थे उनको तरबियत देना. एज ही वॉज डिटरमिन्ड टू ब्रेक डाउन दिस बैरियर, क्योंकि वो डटा हुआ था, इस रुकावट को तोड़ने में पुरअज़्म था. इस रुकावट को तोड़ने में पुरअज़्म था. मुस्तफ़ा कमाल डिक्लेयर्ड द ओल्ड स्क्रिप्ट टू बी अबॉलिश्ड, उसने कहा पुराना जो रस्म ख़त है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया. एंड रिप्लेस्ड बाय द रोमन स्क्रिप्ट, और क्या है, उसकी जगह पुरान रस्म ख़त को ख़त्म करने के बाद उसने रोमन रस्म ख़त में बदल दिया. Thereupon he set out a series of tours around the country to demonstrate, और ये काम करने के लिए उसने हर तरफ मुल्क के दौरों पर वो निकल खड़ा हुआ, चॉक इन हैंड, हाथ में चाक लेकर, यह बताने के लिए हाउ द न्यू स्क्रिप्ट शुड बी यूज, के नए रस्म ख़त को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. द होल पॉपुलेशन वेंट बैक टू स्कूल, जितनी भी आबादी थी, लोग थे, उन्होंने वापस स्कूल जाना शुरू कर दिया. नॉर वाज मुस्तफ़ा कमाल अ लीनियंट मास्टर, वो कोई बहुत ज़्यादा लीनियंट का मतलब है नरम मिजाज उस्ताद नहीं था वो. ही टेस्टेड पीपल ऑन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, वो क्या है, गैर मुतवक्के तौर पर लोगों को टेस्ट करने के लिए चला जाया करता था. नेमिंग अ डे, एक दिन मुकर्रर कर देता, नॉट फॉर, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं, दूर का दिन नहीं, बाय विच एवरी वन वॉज टू हैव लर्नड द न्यू स्क्रिप्ट, और क्या है उस दिन, और ये काम और उस दिन तक क्या है, लोगों ने अपना सबक याद करना होता था. Once he had simplified the Turkish script, जब उसने कदरे आसान बना दिया तुर्किश, यानी कि तुर्की के रस्म ख़त को, मुस्तफ़ा कमाल स्टार्टेड अपॉन अ रादर मोर डिफिकल्ट टास्क, फिर उसने एक और मुश्किल हुआ, क्या है, काम में हाथ डाला. दैट ऑफ सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज, अब क्या है, ज़बान को सादा बनाना था. दिस वॉज अर्जेंटली नेसेसरी फॉर टू रीजन्स, क्योंकि इसकी वजह क्या थी, दो वजूहात थी इसकी. अर्जेंटली नेसेसरी, जल्दी में, अर्जेंटली क्या है, दो इसकी वजूहात थी. इतनी जल्दी करने की दो वजूहात थी, फौरी तौर पर ज़रूरी था दो वजूहात की वजह से. फर्स्ट, बिकॉज एजुकेटेड स्पीच अंडर द ऑटोमन एम्पायर, जो तकरीर की जाती थी सल्तनत उस्मानिया में, हैड बीन अ मिक्सचर ऑफ टर्किश, वो टर्किश अरेबिक और फारसी जो है इसका मिक्सचर थी. एंड सेकंड, बिकॉज ही रियलाइज दैट द एलोबरेट मोड्स ऑफ एड्रेस, और दूसरा उसने ये महसूस किया कि खिताब के जो बलीग अंदाज है ना, छोड़ना बहुत ज़्यादा बादशाह के आने से पहले से, ज़िले सुबहानी वगैरह वगैरह, तो कहता, और बलीग अंदाज और मुरस्सा जुमले, जदीद मुरस्सा, डेकोरेटेड मुरस्सा, जो जुमले थे, फ्लावरली फ्रेजेस, और बलीग अंदाज में बड़ा चढ़ा के बयान करना जो था, जिसे हम पंप मारना कहते हैं, वर आउट ऑफ प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड. उसने कहा जदीद दुनिया में क्या है, के लिए मौजू नहीं थे, उसका ये ख्याल था. अकॉर्डिंगली ही सेट अप अ कमेटी फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज, इसलिए उसने क्या किया, उसने एक कमेटी बनाई. किसके लिए, उसने कमेटी बनाई फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज को
مزید اچھا بنانے کے لیے بائی سبسٹیٹیوٹنگ جینین ٹرکش ورڈس فار دوز آف عربک اینڈ پرشین اوریجن، یعنی کہ جو کہ فارسی اور عربک کے الفاظ سے ان کی جگہ ترکی کے الفاظ استعمال کر کے. ان دا نیو ورڈ کریٹڈ بائی ہم، اس کی اس نئی تخلیق کردہ دنیا میں جو دیر واز نو نیڈ فار دا اولڈ ٹائٹلز اینڈ نوبلٹیز، پرانے خطابات اور ان کی جگہ نہیں تھی. پرانے خطابات اور رؤسا نوبلٹیز، رؤسا کی کیا ہے، رؤسا کی جگہ نہ تھی جو جد و جہد کی اس نئی شان و شوکت میں صفر تھے. کیا تھی؟ دا ورڈ پاشا واز ایبولش، پاشا کا لفظ ختم کر دیا گیا. ایوری مین بیکیم بے، اور ہر شخص کیا ہے، ہر مرد کو بے کہا جانے لگا اور ہر خاتون کو، اور ابھی تک یہ خطاب اور ہر باوقار تھا. which meant the pasha was born, every man became bey, hitherto of title of some honor. کیا ہے اور کیا ہے، یہ خطاب کسی قدر باوقار تھا مرد کے لیے. وومن بیکیم بیان، اور کیا ہے، ہر عورت کو بیان کہا جانے لگا، سر اور میڈم جیسے ہم کہتے ہیں. 1925 میں کیا ہوا؟ نو لیس ریولوشنری واز دا ایبولیشن ان، کہتا ہے کہ اس کا 1925 میں سر کے جو قومی پہناوے تھے جسے فیس کہا جاتا ہے، ہیڈ ڈریس، جو پہناوے تھے، کارڈ دا فیس واز ان اوریجن گریک، یعنی کہ اصل میں یہ یونانی نسبت سے تھا، بٹ اٹ ہیڈ کم ٹو بی ایسوسیٹڈ، لیکن یہ بہت زیادہ کیا ہے قریب چلا گیا تھا. مگر یہ ترک طرز حیات میں کلوزلی ود ٹرکش لائف، ترک جو طرز حیات تھا اس میں گہرا تعلق اس کا استوار ہو چکا تھا. وین دا ویئرنگ آف ہیٹس واز میڈ کمپلسری، جب ہیٹ کا پہننا لازمی قرار دے دیا گیا. دیر ور بیئرلی انف ٹو گو راؤنڈ، تو بمشکل اتنے ہیٹس موجود تھے جو سب کے لیے کافی ہوتے. انف ٹو گو اراؤنڈ، سو ہیڈ دا ہاؤسز آف فارنرز ور رینسیکٹ، چنانچہ غیر ملکیوں کے گھر چھانے مارے تلاشی لی گئی. اینڈ مین ایون وینٹ اباؤٹ ان پیرس ماڈل، یہاں تک کہ مرد جو تھے وہ پیرس کے طرز کے ہیٹ پہنے پھر رہے تھے، پیرس ماڈل کی ہیٹ پہنے پھر رہے تھے. It was reported from ازمیر سے یہ اطلاع ملی تھی that in a village nearby، کہ قریب ایک گاؤں میں the peasants unable to obtain bowlers، یہاں تک کہ کسانوں کو باولر ہیٹ حاصل نہ کر پائے تھے، انہیں یہ تک نہ ملے. اور کیپس discovered in the closed shop of a departed Armenian haberdasher a stock of ladies، اور جب انہوں نے ہجرت کر جانے والی ایک آرمینیا کی دکان کو ڈسکور کیا. ہیبرڈیشر کا مطلب پتہ ہے، جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، رومال ہیں، یہ چھوٹے موٹے کپڑے جو ہوتے ہیں اس میں، گارمنٹس وغیرہ جس میں ہیڈس وغیرہ کی ہوتے ہیں رکھے ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ہیبرڈیشر، جسے ہم ہوزری کی دکان کہتے ہیں. ہوزری a stock of ladies summer hats, and seizing the entire selection wore them ribbons, feathers and all. وہ کہتا ہے کہ آرمینیا کی بند دکان میں خواتین کے گرمیوں کے ہیٹس کا ایک ذخیرہ دریافت کر لیا. انہوں نے پورے جو ڈھیر لگا ہوا تھا، ڈھیر کو اپنے قبضے میں کر لیا اور انہیں پہنا، جن میں ریبن والے ہیٹس، پروں والے ہیٹس اور تمام اقسام کے ہیٹس تھے. فائنلی آخرکار ٹو کمپلیٹ دس اکاؤنٹ آف کمال's ریفارمز، اب مصطفیٰ کمال کی اصلاحات کا تذکرہ مکمل کرنے کے لیے ہمیں we must mention that which was most striking، ہمیں اس کا ذکر ضرور کرنا ہوگا جو سب سے زیادہ اسٹرائکنگ متاثر کن تھی. نیملی دا abolition of the veil، وہ کون سا تھا؟ یعنی پردے کا خاتمہ. 1923 میں he had addressed the people of Western Anatolia on the subject of women's rights،
اور 1923 میں وہ مغربی اناطولیہ کے لوگوں کو خواتین کے حقوق کے موضوع پر خطاب کر چکا تھا. our nation has decided, اس نے کہا ہماری قوم نے فیصلہ کر چکی ہے، ہماری قوم to be strong، مضبوط ہونے کا، and our absolute need today is the higher education of women، اور سب سے بڑی ضرورت ہماری کیا ہے؟ خواتین کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے. they shall be instructed in every field of science and receive the، انہوں نے کہا انہیں سائنس کے ہر شعبے میں تعلیم دی جائے گی اور وہ مردوں جیسی ڈگری حاصل کر سکیں گی. ٹھیک ہے، they shall be instructed in every field of science and receive the same degrees as men، مردوں جیسی ڈگریز حاصل کر سکیں گی. مستقمال prepared the country for the change by a tour of the towns، اس نے کیا کیا؟ قصبوں اور دیہاتوں کے دورے کر کے مستقمال نے ملک کو اس تبدیلی کے لیے تیار کیا. during which he addressed himself principally to the people، اور کیا ہے، اور ان دوروں کے دوران اس نے خاص کر مردوں سے خطاب کیا. no less great was the economic advance in، کہتا کہ معاشی ترقی بھی کوئی کم عظیم نہ تھی. in 1919 there was only one railway in Turkey، ترکی میں ایک ریلوے تھا، ریلوے کی ایک پٹری تھی. and judged by modern standard no roads at all، اور اگر ہم جدید معیار پر پرکھا جائے تو بالکل کوئی سڑکیں نہیں تھیں جدید معیار کے مطابق. مستقمال اناگوریٹڈ گریٹ ڈیولپمنٹ، مستقمال نے ریل کی بڑی بڑی سڑکوں ڈیولپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن اسکیمز بوتھ فار ریلویز اینڈ موٹر روڈس، اس نے ریل کی بڑی بڑی پٹریوں اور بڑی بڑی سڑکوں دونوں کے لیے بڑے بڑے ترقیاتی اور تعمیری منصوبے شروع کیے. in 1919 there were 150 factories in Turkey، 1919 میں 150 فیکٹریز تھی ترکی میں، اور 1933 میں 2000 تھیں. while the Turkish 5-year plan inaugurated in 1934، 1934 میں 5 سالہ منصوبہ بنا. encouraged heavy industry still further، اور کیا ہے، 34 میں شروع ہونے والے ترکی کے 5 سالہ منصوبے میں بھاری بھاری صنعتوں کی مزید حوصلہ افزائی کی گئی. the banking system، بینکاری کا جو نظام کو منظم کیا گیا. the banking system was organized and the Ottoman public debt taken over from the Sultanate by the new public، اور وہ جو قرضہ تھا ریاست عثمانیہ کا قومی جو قرضہ تھا جو سلطنت سے نئی جمہوریہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا، was reduced to 1/10 of the its former size، یہ سب کچھ مزید قرضہ لیے بغیر اسے اپنے سابقہ حجم سے کم کر کے 10واں حصہ رہ گیا. all this was achieved without further borrowing، اور یہ تمام اور یہ سب کچھ مزید قرضہ لیے بغیر حاصل کیا گیا. اور and was all this was achieved by the changes of in all branches of Turkish life، کہتا ہے کہ ترکوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں یہ تبدیلیاں have been stupendous، غیر معمولی تھیں، extraordinary تھیں. it would be no exaggeration، یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی to say that at the time that مصطفیٰ کمال set to work، جب مصطفیٰ کمال نے کام شروع کیا، the mental and political development، ذہنی اور سیاسی جو پروان چڑھنا تھا، پختگی جو تھی of the masses لوگوں کی ان ترکی میں was on a level with that of the people of Western، تو ذہنی اور سیاسی پختگی اس معیار پر تھی جس معیار پر 18ویں صدی کے وسط میں مغربی یورپ کے لوگوں کی تھی. people of Western Europe in the mid 18th century، the Turks have now traversed in a few years، کیا ہے، ترکوں نے اب طے کر لیا تھا کچھ ہی سالوں میں وہ فاصلہ which the people of Western Europe took، جسے طے کرنے میں یورپ کے لوگوں کو 150 سال لگے. the thorough democratization of the nation، مکمل طور پر جمہوری بنانا، قوم کو جمہوری بنانا، and the awakening of the people، اور کیا لوگوں کو بیداری اور and the unchaining of their powers، اور ان کی صلاحیتوں کی بیڑیاں کھولنا has been the work of مصطفیٰ کمال، یہ مصطفیٰ کمال کا ہی کارنامہ ہے.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی کے ساتھ ہم اپنا یہ چیپٹر مصطفیٰ کمال جو ہے ہم اسے وائنڈ اپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ in the next lecture we will discuss its synonyms. Till then, Allah Hafiz. Take care.